حضرات، آج جو پتھروں کے سیلابی ریلا آیا ہے بنیر میں، سوات میں اور باجوڑ میں، کچھ واقعات اس طرح رونما ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں دو باتوں پہ آتے ہیں۔ ایک فیصلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نیک لوگوں پر آزمائش، ایک فیصلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گنہگار لوگوں کے اوپر عذاب۔ آزمائش اور عذاب میں تمیز اور فرق کیسے بندہ کر سکتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے جس میں انسان کے اوپر مصیبت تکلیف آ جائے اور وہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے اور نیک اختیار کرے، نیک عمل صالح۔ اور عذاب وہ ہے جب انسان کے اوپر مصیبت آ جائے اور اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے انسان شکوہ کرے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، اور تقدیر پہ فیصلہ نہ کرے، تقدیر سے ناراض ہو جائے، روگرداں ہو جائے، اور اس عذاب یا تکلیف کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی دین سے باغی ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم پہ جو عذاب آیا تھا، انہوں نے شعار اللہ کی حرمت بیزتی کی، یعنی وہ صالح علیہ السلام کا جو جانور تھا نا، ڈاچی تھی، اونٹنی، اس کو انہوں نے قتل کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، وہ پیمائش ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھے، غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے اور غیر اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، یہ مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اور جو ہمارے علاقوں میں جو عذاب اور سیلاب اور مصیبتیں آئی ہیں نا، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے وارننگ ہے۔ اچھا، انسان تو گنہگار ہے، لیکن گنہگاروں کے ساتھ ساتھ جانور بھی تباہ ہو گئے۔ ایسے دیہات جو 100 سال سے آباد تھے، 100 سال میں کوئی نقصان نہیں ہوا، بڑے بڑے موٹے سریا لگے اس میں، دیواروں میں، پلروں میں، وہ مکمل مسمار ہو گئے، اور اچانک بادل آئے، بادل فوراً پھٹ گئے، اور بادل کی پڑنے کے بعد اتنا پانی آ گیا کہ بھائی وہ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا، اور وہ پتھر لوگ گھروں کے اوپر آ گئے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر لوگوں کے اوپر جو ہے نا آ گئے کہ بھائی وہ پتھر کرین سے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ عذاب ہے، یہ پتریلی سیلاب جو ہے نا، یہ عذاب ہے۔ اسی طرح زلزلے، یہ طوفان اور یہ آگ لگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے درمیان کون سی کمی ہے؟ ہمارے درمیان یہ کمی ہے کہ ہم دھوکے کرتے ہیں، ہم اللہ کی دین سے غافل ہیں، ہم سود، جوا، شراب، فراڈ، قتل، زنا، بے حیائی، ہم نے میوزک کو اپنے لیے جو ہے نا سکون کا ذریعہ بنایا، حالانکہ سکون ہے اللہ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی دین میں۔ اور کئی طریقے لوگوں نے اپنائے۔ کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو ثابت کر سکے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مکمل حق دے دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو حق دے دیا، میں نے اپنی بیوی کو حق دے دیا، میں نے اپنے شوہر کو حق دے دیا مکمل؟ یہ حقوق العباد ہے۔ اس کے علاوہ سود کا نظام جو ہے نا، ہم نے کئی قسم کے طریقے اپنائے ہیں۔ سود میں کوئی بیمہ سسٹم ہے، کوئی گیم سسٹم ہے، کوئی اور طریقہ ہے، کوئی موبائلوں پہ جو ادھار پیسے مانگتے ہیں، یہ بھی سود ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ ہماری عبادت اپنے سر سے اوپر جا نہیں سکتے، کیونکہ ہم سودی نظام کے شکار ہیں، یا سود کرتے ہیں، یا سودوں والوں کے ساتھ گواہی میں بیٹھے ہیں، یا لکائی میں بیٹھے ہیں، یا اس کے ساتھ ہمارا لین دین ہے۔ اور ان علاقوں میں بنیر اور یہ جو سوات اور باجوڑ ہے، اس میں سود کا یہ سسٹم ہے کہ ایک بندہ سمجھے باہر چلا گیا یورپ میں، تو اس کے جتنے بھی بلادری ہیں نا، جو غریب لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ غصے میں ہے کہ بھائی یہ میرا شریک ہے، وہ چلا گیا اور میں رہ گیا ادھر۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے باہر اپنے بچے کو بھیج دیتے کہ بھائی میرا بچہ بھی ڈالر کما کے آ جائے۔ اور وہ سود کا یہ طریقہ ہے کہ ادھر لوگ ٹینکے دار بیٹھے ہوئے، انہوں نے گاڑی رکھی ہے، بھائی یہ میرا گاڑی ہے، میرے گاڑی میں سود پہ اس طرح منافع پہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ ادھار لے لیں میرے سے، اور میں آپ سے نقد میں خرید لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس گاڑی ہے،
وہ گاڑی جو ہے نا وہ میں نے نگد میں بیچنا ہے اور ادار میں بھی بیچنا ہے. ادار میں 20 لاکھ روپے قیمت ہے، نگد میں 10 لاکھ روپے قیمت ہے. آپ نے میرے سے خریدا 20 لاکھ میں ادار میں، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے. تو پھر آپ کے پیسوں کا جو صلہ ہے نا وہ میں آپ کو کیسے دیتا ہوں، آپ سے کیسے لیتا ہوں؟ تو آپ کے پاس پیسے نہیں، میں نے ادار دے دیا 20 لاکھ میں، تو پھر آپ سے میں خریدتا ہوں 10 لاکھ میں نگد میں. گاڑی وہی گاڑی میری گاڑی ہے، میرے پاس ہے، میں نے 20 لاکھ میں آپ کو دے دیا. بھائی آپ نے بیچنا ہے نا، میرے 20 لاکھ آپ کے اوپر ہے. آپ نے نگد میں بیچنا ہے تو نگد میں آپ سے واپس 10 لاکھ 12 لاکھ میں خریدتا ہو. تو پھر جو 8 لاکھ رہ گئے وہ یہ آپ کے اوپر میرا رہ گیا. آپ نے مجھے سال بعد واپس کرنا ہے. اگر سال بعد واپس نہیں کیا پھر 20 لاکھ 40 لاکھ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ سسٹم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے. لوگوں نے جائز بھی قرار دے دیا ہے. ایک گناہ کرنا اور ایک گناہ کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے. اسی طرح لوگ غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، دکھاوے پہ دیتے ہیں. ایک پیسہ دیتا ہے اور اس کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، میرے ویڈیو بنا دو، میں بھی میرے ویڈیو وائرل ہو جائے، میں نے یہ نیکی کیا یہ نیکی کیا. تو بھائی یہ ساری ہماری گناہوں کی سزا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ طائب ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے، عاجزی کر کے، عاجزی سے سجدے لگائے، رو رو کے، گڑ گڑا کے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. آگے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ واسطے میرا توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. ایک ایک خاندان، مکمل خاندان وہ سیلاب کے نیچے دب گیا، تباہ ہو گیا بیچارے. مکمل فیملی ہے، مکمل گاؤں، مکمل گھر، یہ مکمل جو ہے نا یہ سیلاب کے نیچے دب گیا. تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کرنا چاہیے.